بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ۔ اس مملکت خدا داد کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن آئے روز کے جو واقعات ہیں، جو سیکشول ہراسمنٹ ہے، ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس سے انسانیت خود شرما جاتی ہے۔ ایک سخت دل انسان بھی جب ایسے قصے سنتا ہے، ایسے مہاجر ڈیلی کے جب انسان سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ خون کے آنسوں روتا ہے۔ آئے روز ان ہی کیسز کو ہائی لائٹ کر کر کے ہمارا اپنا دل بھی جو ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم صرف بول سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے لا میکر ہیں، وہ ٹھنڈی لسی پی کر سو رہے ہیں، کیونکہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کل لاہور کے ایک ٹیچنگ اسپتال میں شرمناک واقعہ پیش آیا، جب ایک لڑکا ایک لڑکی کو ایمرجنسی وارڈ میں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز کو پتہ چلا لڑکی بے یار و مددگار بیڈ پر پڑی ہوئی ہے، ان کی ہلچل مچ گئی۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ورثاء کون ہیں، آخر یہ لڑکی کون ہے۔ تو انہوں نے جب لڑکی کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو پتہ چلا کہ لڑکی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، لیکن معاملہ ان کے لیے یہ تھا کہ لڑکی ہے کون، اس کے وارث کون ہے، یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کو ایمرجنسی وارڈ تک کس نے پہنچایا ہے۔ تو جب اس کی انویسٹیگیشن شروع کی گئی، ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد حاصل کرنا پڑی۔ جس وقت انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھولا تو ان کو ایک گاڑی جو ہے سوزوکی کلٹس وہ نظر آئی، جس میں سے دو لڑکے ہیں۔ وہ اس گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلتا ہے اور لڑکی کو اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے، اور ایمرجنسی وارڈ میں اس لڑکی کو چھوڑ کر وہ فرار ہو جاتا ہے۔ اور جو لڑکی ہے اس کو جب چیک کیا گیا تو وہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ جس وقت گاڑی سے اس بندے کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو وہ بندہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اب یہ ساری کہانی کیا ہے، اصل ماجرا کیا ہے؟ یہ لڑکی لاہور کی نہیں تھی، جو لڑکا تھا وہ لاہور کا تھا۔ یہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور لڑکی اپنے والدین سے 1,20,000 روپیہ لے کر لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے اس میں اپنی ایڈمیشن فیس جمع کرانے کے بہانے سے لاہور گئی ہوئی تھی۔ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پہلے سے تھی، جو کہ آج کل کے جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹرز ہیں، جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، جہاں پر کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جہاں پر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں پر اس معاملے کو عام سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جاہل اور جٹ سمجھا جاتا ہے جن کی کوئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہ ہو۔ لیکن اس کے نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان ماں باپ کے لیے ماں سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کی اور بچیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں اور ان کو دفنا دیتے ہیں، اور ساری زندگی وہ ان کے غم میں نڈال رہتے ہیں۔ اس کے سوا ان کا کچھ بھی نہیں۔ گلہ تو ان والدین پہ بھی ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنی زیر نظر سے دور، مطلب اپنے شہر سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ان ماں باپ سے، ان والدین سے میری اتنی سی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ضرور کریں۔ صرف ایجوکیشن سے انسان نہیں بنتا۔ اس وقت معاشرے میں ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن تو بہت عام ہے، آپ کو ہائی کوالیفائڈ لوگ ملیں گے، لیکن جو انسانیت ہے وہ معاشرے سے نکل چکی ہے، وہ معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، جس کا خمیزہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مزید پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ گجر خان کی رہائشی تھی، اور یہ لاہور اپنے ایڈمیشن کے معاملے میں گئی ہوئی تھی، تو اس کی اس لڑکے کے ساتھ پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے، کیونکہ اس لڑکے کو جب پکڑا گیا، وہ جس وقت پولیس کی حراست میں آیا تو اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس وقت گرل فرینڈ ہوتی ہے، پہلے فون پہ باتیں ہوتی ہیں، پھر ہوٹل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر فزیکلی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ان کے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان کو گھر والوں سے چھپانے کے لیے
یہ لوگ پھر اوچھے اتکنڈوں پہ اتر آتے ہیں، یا تو لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں، تو یا تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، جیسا اس لڑکی کے اسقاط عمل کے لیے ان لڑکوں نے لاہور سے باہر ایک نجی اسپتال جو ہے اس کا سہارا لیا، لیکن وہاں پر اس لڑکی کی آپریشن کے دوران جو حالت تھی وہ بگڑ گئی تھی، جس کو بچانے کے لیے ان لڑکوں نے اس لڑکی کو لاہور کے ایک ٹیچنگ اسپتال تک پہنچایا۔ اور خیر ان کے اندر یہ تھوڑی سی انسانیت یہ تھی کہ اگر لڑکی کی جو ڈیتھ تھی وہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ لڑکی کو کسی کچرا کنڈی پر، کسی ویرانے میں، کسی کھیتوں میں یا دریا میں پھینک سکتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ تھوڑی سی انسانیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی چلیں، اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی، کسی رگ میں بھی سانس کا کوئی لمحہ برابر ہوا تو وہ ہاسپٹل میں کور ہو جائے گا اور شاید یہ جان بر ہو سکے، اگر وہ بھی نہ ہوئی تو کم از کم اس کی جو لاش ہے وہ تو اس کے پیاروں کو مل جائے گی۔ لیکن یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار ہیں وہ والدین ہیں۔ جب والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو والدین نے اس لڑکی کی لاش کو لینے سے انکار کر دیا، اور جو اسپتال انتظامیہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے جو خاندان کے اور ممبر ہیں، جو اور فیملی ممبر ہیں، انہوں نے لاش کو وصول کر لیا ہے، وہ لاش کو وہ لے کر چلے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ والدین پر ہے، اور اس کے بعد جو ادارے ہیں جو کو ایجوکیشن دیتے ہیں، جہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ادارے کی انتظامیہ ہے ان پر بھی یہ مکمل فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ جہاں پہ ظاہری بات ہے جہاں پہ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ کنسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، تو اس کے اوپر جو ادارہ ہے اس کو بھی نظر رکھنی چاہیے اور سخت سے سخت جو ہے وہ قوانین بنانے چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے جو ناسور ہیں، ایسے جو ڈیلی کے معاملات ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔